الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے جن اسماء حسنہ کو خوبصورت ناموں کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر ان دو ناموں کو رپیٹ کیا ہے اتنا زیادہ کسی بھی اور نام کو رپیٹ نہیں کیا گیا لفظ اللہ کے بعد، اسم اللہ کے بعد۔ تو الرحمن اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نام ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو بیان کرتا ہے، اور اس کے اندر الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا ذکر ہے کہ وہ کس قدر اس کی عظیم رحمت ہے۔ اور اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ الرحمن میں اللہ کی جو رحمت ہے وہ ساری مخلوقات کے لیے ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، آخرت میں مؤمنین کے لیے اور دنیا میں سارے انسانوں کے لیے۔ اور الرحیم جو ہے یہ مؤمنوں کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مؤمنین کے اوپر بڑا رحیم ہے اور لوگوں پر بھی رحم کرنے والا ہے، لوگوں پر بھی کرم کرنے والا ہے۔ اور رحمان اور رحیم میں ایک فرق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو بیان کرتا ہے، اور رحیم کا تعلق اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ جن پر رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کی طرف کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رحمان، اور جب اس کی رحمت کو مخلوق تک پہنچتا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رحیم۔ بہرحال مختلف جو ہے آراء ہے رحمان اور رحیم کے اندر، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان دونوں میں اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت کا بیان ہے۔ اللہ کے یہ جو دو نام ہیں یہ بڑے ہی خوبصورت اور بڑی ہی اہم معانی کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ سے انسان کا جو اصل تعلق ہے، بندوں کا خدا سے جو اصل تعلق ہے وہ رحمت کا ہے، وہ محبت کا ہے، اور جو خوف ہے یہ خوف اللہ کی رحمت اور محبت کا احساس پیدا کرنے کا ایک چیز ہے۔ خوف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈر کے اللہ کی ہی طرف پلٹیں، اللہ کی محبت میں پناہ، اللہ کی محبت کی پناہ میں آئیں۔ تو اصل جو ہے وہ محبت ہے، اصل محبت ہے۔ امام ابن قیم نے اس کو ایک مثال دی پرندے کی مانند، کہتے پرندے کا جو جسم ہے وہ محبت ہے، اور ایک پر جو ہے وہ خوف ہے، اور دوسرا پر جو ہے وہ امید کا ہے۔ امید کو عربی میں رجا کہتے ہیں۔ تو جو اصل ہے وہ محبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن عظیم صورتوں کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، خاص کر کے آخری سپاروں میں، اور قبر کے ڈراوے سے انسان کو ڈرایا، ان کا آغاز بھی اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اپنے مبارک ان ناموں کے ساتھ فرمایا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں محبت کو محسوس کرے، چاہے وہ قیامت کا واقعہ ہی کیوں نہ ہو۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، یہ سب کی سب صورتوں کا آغاز ہے۔ جب آسمان پھٹے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، جب سورج گہنا دیا جائے گا، اور ان ساری صورتوں کا آغاز اللہ کے نام الرحمن اور الرحیم سے ہو رہا ہے۔ تو خدا گویا یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے غم اور زندگی میں آنے والی مشکلیں کیا ہوں گی، دنیا میں آنے والے دکھ اور پریشانیاں کیا ہوں گی، دنیا میں آنے والے حادثات اور بے وفائی اور بیماری اور جدائی اور طرح طرح کے غم کیا ہوں گے۔ وہ جو آخرت کے غم ہیں، وہ جو آخرت کے حادثے ہیں، وہ جو آخرت کے واقعات ہیں، جہاں سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، جہاں سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، جہاں آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کے دروازے کھل جائیں گے، آسمان زمین پہ آ پڑے گا، جہاں انسان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، زمین سے مردے جو ہے زندہ کیے جائیں گے، حشر کی طرف چلائے جائیں گے، جہاں نہ درخت ہے نہ کوئی سایہ سوائے اس سائے کے جو خدا کے عرش کا سایہ ہے۔ تو وہ جو واقعہ ہوگا، اس واقعے میں بھی تم خدا کی رحمت کی امید رکھو، تم خدا کی رحمانیت کو، اس کی رحیمیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، اس سے امید کی ڈوری کو باندھے رکھو، اس سے اچھے گمان کو باندھے رکھو، تمہیں اس سے بھی نکالے گا، اور آخر کار تم ان سارے مرحلوں کو طے کر لو گے۔ وہ وقت بھی گزر جائے گا جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سب رشتے آنکھیں موڑ لیں گے، نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، کوئی جہنم میں گر رہا ہوگا، کوئی جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، کوئی خوشخبریاں لے کے چلاتا پھرے گا، ہاں اقرؤ کتابیہ، او میری کتاب تو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ مجھے حساب و کتاب مل کر رہے گا۔ اور کوئی آہو بکا کرے گا، یا لیتنی لم اوتیا کتابیہ، اے کاش مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت خاتمہ کر دیتی اور یہ وقت دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو فرمایا، یعنی اللہ نے اپنے ناموں کو ذکر کر کے ہمیں یہ احساس دلایا کہ اگر تم توحید کو مان لو، نبی کی نبوت کو مان لو، تو پھر غم نہ کرنا، وہ لمحے بھی گزر جائیں گے، وہ پل صراط سے گزرنے کے لمحے، وہ جہنم کو کراس کرنے کے لمحے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ کیا نبی اور کیا ولی، کیا نیک اور کیا بد، ایک دنیا کا ہر انسان جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پہ وارد ہوگا۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب نے اس چیز کا تو فیصلہ طے کر دیا ہے۔ جو پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا،
نرم دل تھا یا سخت دل تھا، ظالم تھا یا مظلوم تھا، نیک تھا یا بد تھا، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ڈرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو، جھکنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو ہم نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں لا پھینکیں گے۔ تو اللہ کے یہ نام اور صورتوں کا ان سے آغاز یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسانوں کے اندر وہ لوگ ہو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو، جو اللہ کو احد اور واحد مانتے ہو، جو اللہ کی الوہیت پہ یقین رکھتے ہو، تم غم نہ کرو، وہ لمحے بھی گزر جائیں گے، وہ لمحے بھی گزر جائیں گے، اور پھر وہ لمحے آئیں گے، پھر وہ جنت آئے گی جسے رحمان نے اپنے ہاتھوں سے جس میں درختوں کو لگایا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث کے لفظ ہیں، جنت الفردوس میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پودوں کو لگایا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ پھر وہ جنت آئے گی جو رحمان نے اعدت للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، ایمان لانے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر مومنوں، تم میں سے کوئی ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گر جائیں گے، مگر پھر بھی تسلی دی، پھر بھی تسلی دے رہا ہے اللہ کے یہ نام، اور اللہ تعالیٰ تفصیل سنا رہا ہے کہ اس سے بھی نکل آؤ گے، آخر اس سے بھی نکال لیے جاؤ گے، اس سے ڈرو ضرور، بچنے کی پوری کوشش کرو، لیکن امید کو وہاں بھی نہ توڑنا۔ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گر گئے تو جتنے گناہ تھے اتنی سزائیں لے کر کے وہاں سے نکال لیے جاؤ گے، پھر ایک نہر میں ڈالے جاؤ گے جہاں پر وہ ایسے اگیں گے جیسے پودا پانی لگنے پر اگتا ہے، اور پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آخری جنتی جہنم سے نکل نکل کے آنے والوں میں آخری جنتی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضور نے اس کا واقعہ سنایا، رب کی رحمت کو بیان کیا، رحمان ہونے کا ذکر کیا، فرمایا وہ جہنم سے جب نکلے گا تو وہ جہنم کے قریب اس کا مقام ہوگا، تو وہ رب سے کہے گا اے میرے رب مجھے جنت کے قریب کر دے۔ یہ جو درخت سایہ دار درخت ہے جنت کے قریب، ابھی جنت سے باہر ہے، جہنم سے نکلا ہے، اے میرے رب مجھے اس درخت کے نیچے لے جا، اس کے سائے میں بیٹھوں گا، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے یہی سایہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس سائے کے نیچے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کچھ وقت گزرے گا، اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جس درخت کے نیچے چشمہ بہہ رہا ہے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔ وہ دوبارہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، مجھے بس اس اگلے درخت کے نیچے لے جا۔ اللہ کہے گا پھر تو دوبارہ اپنی بات سے پھرے گا تو نہیں؟ وہ کہے گا نہیں میرے رب بس میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اس درخت کے نیچے اس کو مقام دیا جائے گا، پھر وہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا، اہل جنت کی گفتگو سنے گا، ان کے مزوں اور رب کی رحمتوں میں ان کی پرسکون زندگی کا نظارہ کرے گا، اسے آوازیں آئیں گی تو وہ کہے گا اے میرے رب تو مجھے یہاں تک لے آیا ہے، اب اپنی جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ کہے گا میرے رب جنت تو بھر چکی، سب نے اپنی اپنی جگہ لے لی، مجھے یہاں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا کے اندر دنیا کے اندر جس بادشاہ کے پاس سب سے بڑی بادشاہت تھی، جتنی بڑی اس کے پاس زمین تھی، میں نے تجھے اس سے کئی گنا زیادہ، مختلف الفاظ ہیں
مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں، غالباً 7 گناہ کہا یا اس طرح کچھ لفظ، کئی گناہ زیادہ میں نے تجھے اس سے بڑی بادشاہت دی، اس دنیا سے کہیں بڑی اس کو بادشاہت ملے گی۔ اس دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ جنہوں نے اس دنیا کی ساری دنیا پر حکمرانی، آتے ہیں آدھی دنیا پہ حکمرانی کی، تو اس سے بڑی بادشاہت 7 گنا بڑی بادشاہت میں دے دی جائے گی۔ وہ کہے گا رب تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، تب کہ تو رحمان ہے، تو مالک ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے مسکرا دیے۔ اللہ! اور فرمایا کہ اللہ تعالی ہنس دے گا، اللہ تعالی ہنس دے گا اور کہے گا تم اور اس کے سوا اور کیا مانگتا ہے، مانگ، اور کیا تجھے چاہیے؟ وہ اپنی مانگے مانگے گا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تمنائیں کرے گا، ساری تمنائیں اس کی پوری کر دی جائیں گی۔ یہ وہ آخری شخص ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور جہنم سے نکالا گیا اور جنت میں ڈالا گیا، ساری تمنائیں اس کی ایک ایک کر کے پوری کر دی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ تجھے یہ اور یہ نہیں چاہیے؟ اب اس کی تمنائیں ختم ہو چکی، اس کی خواہشیں پوری ہو گئیں، اب خدا پوچھے گا کیا تجھے یہ اور یہ نہیں چاہیے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ گناہ گار سے، جو جہنم میں سزا کاٹ کے آیا ہے۔ رحمان اسے دنیا کے بادشاہوں کے مقابلے میں 7 گنا بڑی بادشاہتیں دے رہا ہے، اس کی ساری تمناؤں کو پورا کر رہا ہے۔ پھر اس سے ایک ایک کر کے اس سے خدا پوچھے گا تجھے یہ نہیں چاہیے گا؟ ہاں چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اس کو سب ملتا چلا جائے گا، سب ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ آخری جنتی ہے جو رب کے اوپر ایمان لایا اور جنتوں کو پا گیا، اور وہ بھی ہوگا جو گناہوں کو کر کے آیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس کو باقی لوگوں سے جدا کر کے اس پر پردہ ڈال دیں گے کہ اب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جن کو سر عام رسوا کیا جائے گا، اللہ ان میں ہمیں شامل نہ فرمائے، اور کچھ یہ بھی ہوں گے جو خدا سے ڈرتے رہے، خدا کے در سے کانپتے رہے، اس سے دعائیں کرتے رہے، تو اسے قریب کی کرے گا اللہ اور پوچھے گا تو نے فلاں اور فلاں گناہ نہیں کیا؟ اللہ میں نے کیا۔ وہ اعتراف کرتا جائے گا، خدا بتاتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو لگے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے، آج بھی میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، جا میری جنت کا وارث بن جا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے۔ تو اللہ کا یہ جو نام ہے الرحمن اور الرحیم، دنیا کے غم کیا ہیں، دنیا کی تکلیفیں کیا ہیں، یہ تو قبر کی تنہائیوں اور آخرت کی سختیوں اور پھر جہنم اور پل سے رات، یہ تو وہاں پر بھی یہ نام امید ہے، یہ بھی وہاں پر بھی یہ نام امید ہے، اور امید سے بڑھ کر اس کو یقین کہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، جیسا میرے سے گمان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ تو اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے، اس سے اچھا سلوک ہوتا ہے۔ خدا کو اصل میں ہمارے دل چاہیے، اصل میں دلوں کی محبتیں چاہیے، دلوں کا پیار چاہیے۔ عمل کی سستیاں اور عمل کی کوتاہیاں اس کے ہاں معاف ہو جاتی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اس کو اصل میں ایمان چاہیے، اور وہ اعمال جو ایمان کے لیے شرط ہیں، ان اعمال کو ادا کرنا وہ تو ضروری ہے ہی ہے کہ وہ ایمان میں داخل ہے، جیسے نماز ہے،
فرض نماز ہے. تو اللہ کو دل کی دنیا اصل میں چاہیے کہ دل کی دنیا میں وہ بستا ہو. دل کی دنیا میں دل کی دنیا میں وہ بستا ہو، اس سے باتیں ہوتی ہوں، اس سے استغفار ہوتے ہوں، اس کے سامنے آنسو بہتے ہوں، اس کو اس کے قرب کو محسوس کیا جاتا ہو، اسے دیکھ کے گناہوں کو انسان کبھی چھوڑتا بھی ہو. یہ نہیں کہ بس ایسا بے پرواہ ہے، کبھی گناہ کو چھوڑتا ہی نہیں. نہیں، گناہ کرتا ہے تو گناہ کو کبھی چھوڑتا بھی ہے، کبھی گرتا ہے تو کبھی اٹھتا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. ایک اور لوگ بھی ہیں جو گناہوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں. فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. ان کو امید دلائی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے امید دلائی ہے، اور ان کو کیا کہا ہے؟ تم یقین رکھو اللہ پر اور معافی مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ کے یہ نام الرحمن الرحیم، ان کا ہر صورت کے آغاز میں آنا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اوپر جتنا اللہ کی محبت میں رویا جائے اتنا کم ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے رحمان ہونے پر، اس کے رحیم ہونے پر ایمان لے آئیں. وہ چاہتا ہے ہم اسے اپنا مان لیں، ہم اس سے محبت کرنے لگیں، ہم اس کے سامنے اس کی محبتوں کو یاد کر کے شرمندہ سے ہو جائیں اور کبھی پر یقین سے ہو جائیں. گناہوں کو دیکھیں تو شرمندہ ہو جائیں کہ وہ کتنا پیارا اور ہم کتنے نالائق، اور پھر رو دیں، پھر رو رو کے اس کو منا لیں. وہ بڑی جلدی مان جاتا ہے. وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ بس رو دو تو وہ کہتا ہے ان آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں جو میرے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے میری محبت میں رو دیتی ہیں، جو مجھے دیکھنے کی تمنا میں رو دیتی ہیں، جو میرے سامنا کرنے کا سوچ کے رو دیتی ہیں، جو اپنی بے وفائی کو اور خدا کی وفا کو یاد کر کے رو دیتی ہیں. ان پہ وہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. نیکیوں کو اتنا بڑھاتا ہے 700 گنا، اور جس کے لیے چاہے جتنی زیادہ بڑھا دے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کیسا رحمان ہے الرحمن، وہ رحمان ہے. علم القرآن، اے انسانوں، پانی کی بوند سے بنے ہوئے انسانوں، پانی کے بلبلے جیسی حیثیت رکھنے والے کمزور انسانوں، خدا کی اس عظیم کائنات میں ایک چھوٹے سے گولے پہ چھوٹا سا وجود رکھنے والے اے انسانوں، خدا نے تمہیں چنا ہے. خدا نے تمہیں چنا ہے. یہ دیو ہیکل کائنات، یہ سورج اور چاند، یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ سمندر اور یہ ہوائیں اور یہ طوفان اور یہ بارشیں اور یہ پھول اور یہ جانور، یہ ساری کی ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے.
تمہیں رزق پہنچانے کا ذریعہ ہے، تمہیں وہ زندگی اور وجود دینے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تم ہو خدا کے چنے ہوئے، تم ہو خدا کے وہ چنے ہوئے کہ جن کے باپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کبھی اس واقعے کو سوچو، انسان دہل جائے۔ میرے اور آپ کے باپ کو، گناہ گار باپ کو، جس سے خطا ہوئی اور پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ خطا بھی کیوں کروائی؟ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، خطا بھی اس لیے کروائی، وہ چاہتا تو خطا نہ کرواتا، وہ چاہتا تو خطا نہ ہوتی، خطا بھی اس لیے کروائی کہ وہ آئیں گے جو گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، انہیں امید ملے گی، انہیں عزت اور تکریم کا احساس ہوگا کہ گناہوں سے یہ نہ سمجھنا عزتیں ختم ہو گئیں، امید کی ڈوری ٹوٹ گئی، مغفرت کے دروازے بند ہو گئے، دھتکار دیے گئے۔ نہیں نہیں، تمہارے باپ نے خطا کی تھی، خدا کو پتا تھا، اور پھر خدا نے انہیں معاف کیا، اور پھر تکریم کیا دی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ان فرشتوں کو لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو خدا کے گن گاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرنے کی ہمت ہی نہیں ان میں، جرأت ہی نہیں، وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے، ہر لمحے تسبیح میں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی تکبیر میں لگے ہیں۔ خدا نے ان نیکوں کو کہا کہ یہ اس خطا کے پتلے کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ انسان کو یہ تکریم دی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے مجھے اور آپ کو عزت سے نوازا، مجھے اور آپ کو رفعت سے نوازا، مجھے اور آپ کو بلندی سے نوازا، ہمیں اس زمین پہ خلیفہ بنایا کہ ہم خدا کی حکم و قانون کو اس زمین پہ جاری کرتے ہیں۔ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں تجھے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور خدا کے حکم کو نافذ کرنے میں ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں۔ اس لیے ہم مرتے نہیں ہیں، ہم وہ امت ہیں جو کبھی ابن قاسم کی شکل میں کھڑی ہوتی ہے، ابن قاسم سے پہلے کہیں انبیاء کے ہاتھوں کھڑی ہوتی ہے، اس زمین پہ ریاست مدینہ قائم کرتی ہے، کہیں پھر صحابہ کی جماعت کے ہاتھوں، پھر ہم اس زمین پہ دین کا احیاء اور قیام کرتے ہیں، پھر تابعین، پھر تبا تابعین، پھر ہم مٹتے نہیں ہیں۔ ہم پہ ذلت کے دن آ بھی جائیں تو ہم پھر خلافت کی طرف لوٹتے ہیں، پھر اس عظمت کی طرف لوٹتے ہیں، پھر اس منصب کی طرف لوٹتے ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کیا، پھر سے زندہ ہوتے ہیں۔ ہم زندہ ہوتے رہیں گے، ہم خدا کے چنے ہوئے ہیں، خدا کے چنے ہوئے ہیں، اور ہم اس زمین پر، ساری زمین پر قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ مہدی اس زمین پر اللہ کے دین کا پرچم لہرا نہیں دیتے۔ دجال قتل ہوگا، کفر کو شکست ہوگی، اسلام غالب ہوگا۔ ہم وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم سے گناہ ہوں گے، مگر خدا نے دیکھے کیسا عجیب ہمیں اپنے ساتھ جوڑا ہے، کیسی عزتوں سے نوازا ہے، کیسی تکریم سے نوازا ہے۔ ہمیں ہمارے باپ کو سجدہ کروایا، اس مخلوق سے جو خدا کی نافرمانی نہیں کرتی، کیونکہ یہ پیغام دینا تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے دیا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، جو خطاؤں
اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا، اللہ کی محبت سے اپنی ڈور کو نہ توڑنا، اللہ کی رحمانیت سے جڑے رہنا، اللہ کی محبت کے یقین سے اپنے آپ کو زندہ رکھنا، اپنے آپ کو کھڑا رکھنا، شیطان کے وسوسوں کے سامنے ڈہ نہ جانا، مایوسی کی دلدل میں پھنس نہ جانا، اللہ سے جڑے رہنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا رب وہ رب ہے جس کا یہ تعارف ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف پلٹو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اللہ کی جنتوں کی طرف، وہ تھا تمہارا مقام جہاں سے تم بھیجے گئے اس دنیا میں، کہ تمہیں دیکھے کون تم میں نیک عمل کرتا ہے، کون تم میں توبہ کرتا ہے، کون تم میں خدا سے اچھی امید رکھتا ہے، کون تم میں اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے، گر گر کے پھر اٹھتا ہے، خدا کی طرف پلٹتا ہے، مشکلوں اور مصیبتوں میں مایوسیوں میں نہیں گرتا، اندھیروں میں بھٹکتا نہیں ہے، خدا کی طرف پلٹتا ہے، اس کی شریعت کے نور سے اپنے آپ کو منور کرتا ہے، اس کی رحمت سے اپنے دل کے غموں کو ہیل کرتا ہے، اپنے دکھوں کو مندمل کرتا ہے، اپنی بیماریوں سے شفا پاتا ہے، اور اندھیروں سے روشنی کے سفر پر گامزن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ نے عجیب ذکر کیا، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کے سفر کو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ایمان والوں کا دوست، مددگار، محبت کرنے والا، ان پر رحمت کرنے والا، ان کا رحمان اور رحیم اللہ ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے، ان کو گناہوں کے اندھیروں سے نکال کے توبہ کی روشنی میں لے جاتا ہے، ان کو مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال کے امید کی روشنی میں لے جاتا ہے، ان کو ظلم سہنے کے اندھیروں سے نکال کے ظالم کے ہاتھ روکنے کی سائیکالوجی کی اور طاقت کی روشنی عطا فرماتا ہے، ان کو نہ کرنے کی جرت عطا فرماتا ہے، بدلہ لینے کی قوت عطا فرماتا ہے، ایسی قوت اور طاقت دیتا ہے کہ وہ معاف بھی کرتا ہے تو تب کرتا ہے وہ بندہ جب وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، پھر خدا کو دیکھ کے وہ اس کے خاطر معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا یہ نام، اتنی اس کی باتیں ہیں کہ میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے عبدالعزیز بن ناصر الجلیل کی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس سے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اور میں ابھی تک کتاب کو دیکھ نہیں پا رہا، اتنی باتیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو خدا کا بڑا عجیب تعارف کراتے ہیں۔ وہ عمر جس عمر میں بچے کو گناہ نہیں ہوتا، اس عمر میں ہم اس کی سائیکالوجی کو خراب کرتے ہیں، اسے ہر غلطی کے اوپر یہ کہتے ہیں اللہ گناہ دے گا، یہ گناہ ہے، اللہ کا تعارف خراب کرتے ہیں، حالانکہ اس لمحے میں، اس وقت میں تو اس کو کوئی گناہ ہی نہیں جب وہ نابالغ ہے، مگر گناہ کا لفظ بچپن سے دماغ میں ایسے ڈالا جاتا ہے، ایسے ڈالا جاتا ہے کہ اللہ کی امید کا جو تعلق ہے، اللہ کی رحمان اور رحیم کا جو زندگی پہ اثر ہے،
جو انسان کو کھڑا کر دینے والا، انسان کو امام بنا دینے والی سائیکالوجی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہ نوجوان جسے اللہ کی طرف بلانا تھا، جسے وسوسوں میں پڑے ہونے کی بجائے اللہ رب العزت سے جڑنا اور جوڑنا تھا اور امت کی قیادت کرنی تھی، وہ اللہ کے بارے میں عجیب بدگمانیوں کا شکار، پریشانیوں کا شکار، وہ اندھیروں میں اپنی زندگی کے بہت لمحے ضائع کر دیتا ہے۔ وہ قرآن بھی یاد کرے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ قرآن کو بھول گیا تجھے عذاب دیا جائے گا، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ وہ نفل نہ پڑھے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس سے باز پرس ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا، اللہ کو اپنے ساتھ پانا، اللہ کو اپنا رب سمجھنا، اللہ سے بچے کا، ہر انسان کا ایک اپنا تعلق، اس کو ایک آج ہمارے دعوت دینے والے، تربیت کرنے والے دعوت اور تربیت کے نام پہ اس تعلق کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ بچے کو فرض نماز کے اوپر پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، سرزنش کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ مار سکتے ہیں جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور مار کا فائدہ ہو تو مار کے بھی اس کو نماز پر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نفل کے اندر یہ سختیاں نہیں کر سکتے۔ قرآن حفظ کرانے کے لیے ڈنڈے مارنا، ہر نیکی کے کام کے اندر باپ کا، استاد کا، مولوی صاحب کا، قاری صاحب کا، بڑی بہن کا، باجی کا، فلاں کا زندگی میں یہ جو چہرے ہیں ان کا مسلط ہونا، یہ اس بچے کو خدا سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ جو نیک عمل کرتا ہے، وہ جو نیکی پہ چلتا ہے، وہ بڑوں کے دباؤ سے چلتا ہے، خدا کو نہیں ڈھونڈ پاتا۔ خدا کی محبت کی جو پیاس ہے وہ اسے ترسائے رکھتی ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنے رویوں کو درست کیجیے، بچے کے دل میں اللہ کی محبت کو ڈالیے، اور جہاں اللہ کی خشیت ڈالنی ہے وہاں ضرور اللہ کی خشیت بھی ڈالیے، مگر اس کی سائیکالوجی کو خراب نہ کیجیے۔ اللہ سے زیادہ آپ اس کے سامنے خدا کے نمائندے نہ بنیں، اسے کہیں تو امام ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ہر ایک خدا سے جڑے، ہر ایک خدا سے باتیں کرے، ہر ایک اس کے رحمان ہونے اور رحیم ہونے کو محسوس کرے، کہنا نہ پڑے۔ نصیحت حق ہے، تلقین کرنا حق ہے، مگر مسلط ہونا باطل ہے، اور وہ بھی نوافل میں۔ اپنا امپریشن، اپنے آپ کو چھوٹا سا انسان، چھوٹی چیز رکھیں، اپنے آپ کو بڑی چیز بلا نہ بنائیں۔ بچے کے دماغ میں آپ کی کیا تصویر ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور خدا کی بچے کے ذہن دماغ میں کیا تصویر ہے؟ کیا آپ کو دیکھ کر گناہوں سے رکتا ہے، یا خدا کی محبت میں اس کی عظمت و جلالت کو یاد کر کے وہ گناہوں سے رکتا ہے؟ ایسی تربیت کریں کہ وہ خدا کی طرف دیکھے اور اس سے اس کا ایک تعلق ہو، اس سے شکوے ہوں، اس سے باتیں ہوں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اس سے مانگے، اس کے سامنے جھولیاں پھیلائے، اس سے دعائیں کرے، اس کو منائے، اس کے فضل اور کرم کو یاد کرے، اس کی طرف لوٹنے کو یاد رکھے، اس کی نعمتوں کو
اپنی زندگی میں محسوس کرے، اسے محسوس کرے۔ اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ نے قرآن میں اکثر مقامات پہ جہاں اپنا تعارف کرایا، اپنی عبادت کی دعوت دی، وہاں اللہ نے اس کائنات کے مظاہر کو ذکر کیا، آسمانوں کو ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، اونٹ کا ذکر کیا، زمین پہ چلتی ہواؤں کا ذکر کیا، بہتی ندی نالوں کا ذکر کیا، گرتی آبشاروں کا ذکر کیا، اور پھلدار ذائقوں سے بھرے پھلوں کا ذکر کیا، خوشبو سے مہکتے پھولوں کا ذکر کیا۔ خدا نے اس کائنات میں پھیلے ہوئے حسن و جمال کا ذکر کیا، اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں کو ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر بلا وجہ نہیں کیا، اسی لیے ہے کہ انسان اس نیچر کے ساتھ، خدا کی اس تخلیق کے ساتھ، خدا کے اس حسن و جمال کے ساتھ جو اس نے پیدا فرمایا، انسان وقت گزارے، انسان دیکھے، انسان محسوس کرے، اور پھر خدا کے ساتھ ان کے ذریعے، اس تفکر کے ذریعے، اس تدبر کے ذریعے، ان احساسات کے ذریعے خدا سے جڑ جائے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ یہ آیتیں بس پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ رٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت۔ آسمان میں چمکتے تاروں کو دیکھے تو اسے خدا کا نور یاد آ جائے، اس کا پیار یاد آئے۔ کیسا خوبصورت ہے ہمارا رب۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو منور کیا، تاروں کو نور سے آسمان کو سجایا۔ وہ مہکتے پھولوں کو دیکھے تو خدا کے پیار کو یاد کرے، اس کے احسانات کو یاد کرے، اس کی کمال کو یاد کرے۔ کیسا پیارا رب ہے جس نے مہکتے ہوئے رنگ برنگے پھولوں میں، رنگ برنگی خوشبوؤں میں مہکتے ہوئے پھول عطا کیے۔ رنگ رنگ جانوروں کو دیکھے، مور کے ناچ کو دیکھے، اس کے پروں کے رنگوں کو دیکھے، ہدہد کے تاج کو دیکھے، کوئل کی آواز کو دیکھے، طوطے کے بولنے کو دیکھے، چڑیوں کے چہکنے کو دیکھے، تو خدا کی عظمتوں پہ گن گانے لگے۔ کیا رب ہے، کیا کمال ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا رحمان ہے، کیا رحیم ہے، کیا کاریگر ہے، اس کی کیا کاریگری ہے، کیا تخلیق ہے، اور کیا خوبصورتی ہے، کیا تصویر کشی ہے، کیا منظر کشی ہے، کیا حسن و جمال ہے۔ ڈوبتے سورج کو دیکھے، پہلی رات کے چاند کو دیکھے، یا پھر چوندوی کے چمکتے چاند کو دیکھے، سمندروں کی طغیانی کو دیکھے، لہروں کے آنے اور جانے کو دیکھے، اتراؤ اور چڑھاؤ کو دیکھے، معصوم بچوں کی کھلکھلاہٹ، ان کے چہرے کی تمازت، ان کے حسن و جمال کو دیکھے، تو اللہ رب العزت کی ذات پہ انسان کو اتنا پیار آئے۔ کیسا پیارا رب ہے، کیسا پیارا رب ہے، کیسا مہربان ہے، کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے۔ اور انسان پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے
اس کے سامنے جھک جائے اور یقین سے دل بھر جائے کہ اے میرے رب، میں تیرا ہوں، تو میرا ہو جا، اور اس کی ان آیات کو دیکھے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب فرماتا ہے تو مجھے اپنے دل میں یاد کر، میں تجھے اپنے نفس میں یاد کروں گا۔ تو مجھے اپنی مجلسوں میں یاد کر، تیری مجلسوں سے بہتر محفلوں میں تجھے یاد کروں گا۔ تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ ایسا رب، ایسا خوبصورت، ایسا رحمان، ایسا رحیم، ایسا ہمیں چاہنے والا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں خدا عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو خود شکر انسان کا قدردان ہے۔ لفظ ہے شکر گزار ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قدردان ہے، مفہوم اس کا یہ قدردان ہے، تمہارے شکر کے مقابلے میں وہ بھی شکر کرتا ہے، اور اس کا شکر اس طرح جیسے اس کی شان کے لائق، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کے، وہ کائنات کا مالک ہو کے، وہ ساری انسانیت کا خالق ہو کے، وہ ہر چیز سے بے پرواہ اور غنی و حمید ہو کے، وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کی ہدایت کو پسند کرتا ہے، وہ ان کی ہدایت پر خوش ہوتا ہے، ان کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ تو آؤ اس اللہ سے جڑیں، اس اللہ کو منائیں، اس اللہ رب العزت کی رحمان اور رحیم ہونے پر ایمان لائیں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بس اس کی توحید پر ایمان رکھیں، اس کے ساتھ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، بگڑی بنانے والا، مشکلیں ٹالنے والا، اولادیں دینے والا نہ سمجھیں۔ اسی اکیلے کی پکار ہو، اسی کی ندا ہو، اسی کو سجدے ہوں، اسی کے سامنے رونا ہو، اسی سے استغفار ہو، اسی کے قانون کی حکمرانی ہو، اسی کی شریعت کی حکمرانی ہو، اور اسی کی لائی ہوئی تہذیب کے سامنے سر جھکانا ہو، اسی کی خشیت ہو، اسی کی محبت ہو، اسی پہ امید ہو، اسی پہ توکل ہو۔ جب یہ توحید دل میں آ گئی تو بس پھر کیا کرنا ہے؟ پھر گناہوں پہ معافیاں مانگنی ہے، پھر گناہوں پہ اللہ سے نا امیدی میں نہیں جانا، اللہ کو مناتے رہنا ہے، اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ گناہوں کو گناہوں کو گناہوں کے ہو جانے پہ اس سے دور نہیں ہونا، گناہوں پہ کے ہو جانے پہ اس سے ٹوٹنا نہیں، اس سے جڑے رہنا ہے، بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، نہ کرنے کے ارادے کرتے رہنے ہیں، اور جب ہو اس کے سامنے بار بار اپنی التجائیں استغفار کرتے رہنے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے امید ہے، اس سے یقین ہے، وہ موت کے لمحوں میں کلمہ عطا فرمائے گا، وہ قبر میں جنت کی کھڑکی عطا فرمائے گا، وہ آخرت میں نبی کی شفاعت عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میدان حشر میں اپنے سائے سے نوازے گا، وہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کی امید سے بھر دے، اپنی بخشش کی امید سے بھر دے۔ اے اللہ اپنے نور سے دلوں کو منور فرما، اپنے نور سے دلوں کو منور فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو اپنے دین کا امام بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کا امام بنا، ہمیں اپنے دین کا امام بنا، مردوں اور عورتوں کو، بچوں اور بوڑھوں کو، اے اللہ سب کو اپنے راستے میں چن لے، اپنے سے اچھا گمان عطا فرما، اسی اچھے گمان پہ خاتمہ فرما، اسی پہ ہمیں روز قیامت اٹھا۔
اور ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بے شک تو ہم پر نہایت مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ رحمان ہے، پاپوں سے زیادہ مہربان ہے، دوستوں سے زیادہ کریم ہے۔ تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں، تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں، تیری بخششوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری عطا کی کوئی انتہا نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي، آمين۔